انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. یہ سخت تنقید ہے اہل کتاب پر. اور اس کی حقیقت کیا ہے کہ کیا رب بنا لیا؟ علماء کو رب بنا لیا. ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں نے اللہ رسول کی بات چھوڑ کر اسکالرز کی باتوں کو فائنل اتھارٹی دے رکھا ہے. قرآن میں حکم ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمارے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حکم ہے، نہیں ہم پوچھیں گے اپنے مولوی صاحب سے وہ کیا کہتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں، مثلا یہاں مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اس بارے میں بتائیے. جب میں ود ریفرنس ایک بات بتا دیتی ہوں، پھر اگلے دن چٹ لے آتے ہیں، ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا تو وہ یہ فرما رہے تھے. تو اگر آپ ایک حدیث کے مقابلے میں مولوی صاحب کی بات لے آتے ہیں تو شوق سے مانیے، جزا بھی آپ کو پھر وہیں سے ملے گی. اور اگر کوئی حکم آپ اللہ اور اس کے رسول کا مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو دین تو اصل یہی ہے. اور اگر آپ مولوی صاحب سے بھی پوچھیں تو صرف ان کا قول نہ لیں، کہیں کہ دلیل لائیں کہ کہاں فرمایا گیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قرآن پاک میں آتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، ہر بات ان کی مانتے ہو. حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے، کرسچن تھے، مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں ہم پر اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنانے کا جو الزام عائد کیا گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ واقعہ نہیں کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان جاتے ہو، جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یہ تو ضرور ہم کرتے رہے ہیں. فرمایا بس یہی ان کو خدا بنا لینا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی کتاب کی سند کے بغیر جو لوگ انسانی زندگی کے لیے جائز اور ناجائز کی حدود مقرر کریں وہ دراصل خدائی کے مقام پر آ جاتے ہیں. تو آج بھی یہ جو مختلف رسمیں ہم نے گھڑ لی، تیجا، 40واں اور 11ویں شریف اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، یہ بعض لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اگر ہم ان کی پابندی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو ایک طرح سے وہ درجہ دے رکھا ہے، کیونکہ ہم کہتے نہیں انہوں نے، بزرگوں نے بتایا، ہم کیسے چھوڑ دیں. بزرگوں کے پاس آپ کو حساب نہیں دینا، حساب اللہ کو دینا ہے. ضرور یہ جاننے کی کوشش کریں ان ساری رسموں کے پیچھے اللہ کا حکم کیا ہے، اور اگر اللہ نے ان کے اوپر کوئی اجر نہیں بتایا تو ہم اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالے ہوئے ہیں. پھر فرمایا اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے اپنا رب بنایا ہوا ہے، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل کتاب، پیپل آف دا بک، یعنی یہود و نصارہ. یہ کیا چاہتے ہیں؟ اپنی پھونکوں سے اسلام کا چراغ بجھائیں، اپنے منہ سے اسلام کا چراغ بجھائیں. بے افواہ، افواہ کہتے ہیں، افواہ کی جمع ہے یعنی منہ. مراد اس سے کیا ہے؟ اسلام کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا ہر دور میں ہوتا رہا، آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ میڈیا پر اسلام کو کس طرح ڈسٹارٹ کر کے بعض اوقات پیش کیا جاتا ہے. بعض اوقات ایسی چیزیں نمایاں کر کر کے دکھائی جاتی ہیں جس سے اسلام بدنام ہو، حالانکہ وہ اسلام نہیں ہوتا، وہ کچھ بے عمل مسلمانوں کا طرز عمل ہوتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک مدرسے کی زنجیریں باندھے ہوئے بچوں کو دکھایا گیا BBC پر. کیا اسلام نے کہیں قرآن میں یہ کہا کہ بچوں کو زنجیریں باندھ کے پڑھاؤ یا مارو پیٹو؟ صرف ایک مثال دے دیں اس معلم اعظم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے کسی کو تعلیم دیتے وقت ایک چانٹا بھی کسی کو لگایا ہو، صرف ایک. آج آپ کسی مدرسے میں بات کریں کہ بھئی ہمارے بچے کو مارنا نہیں آپ نے، تو کہتے ہیں کہ مارے بغیر تو حفظ ہو ہی نہیں سکتا، حافظ بن ہی نہیں سکتے. مار کھا کھا کے وہ بچے اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، اتنے سٹبن ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں کسی کی نہ محبت ہے، نہ احساس ہے، نہ پیار ہے. وہ اتنے بے رحم ہو جاتے ہیں پھر کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا ان کو. قرآن کا نور سینے میں آئے اور انسان بے حس ہو جائے. یہ قرآن کی خرابی نہیں ہے، کسی اور چیز کی خرابی ہے. ہمارے ہاں اس کو ایک بیسک نارم کے طور پہ اپنا لیا گیا ہے کہ دین کی تعلیم تو سختی کے ساتھ ہی دی جانی چاہیے، اور محبت کے ساتھ تو اس سلسلے میں بات ہی نہیں ہونی چاہیے. پولائٹلی تو صرف انگریزی ہی بولی جا سکتی ہے، قرآن تو پولائٹلی نہیں پڑھا جا سکتا. ایک تاثر ہے، کیونکہ جو تلاوت قرات آپ سنتے ہیں اتنے زور شور سے کی جاتی ہیں کہ دل دہلنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ نرمی جس چیز میں اسے حسن بخشتی ہے اور سختی جس چیز میں اسے بگاڑ کے رکھ دیتی ہے، اور آپ سے بڑھ کر کوئی نرم تھا ہی نہیں۔ تعلیم تو کیا، کسی اور موقع پر بھی آپ نے کسی کے اوپر ایک ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت انس آپ کی خدمت میں 10 سال رہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کرنا تھا اور کیوں نہیں کیا، اور یہ کر لیا تو کیوں کیا، اور کبھی بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ کیا ہم میں سے کوئی ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے سرونٹ سے کبھی سختی سے بات نہیں کی؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم سے بڑھ کر تو کوئی عاشق رسول ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف عاشق رسول بنتے ہیں اور دوسری طرف اخلاق ہمارا یہ ہے، کیسی محبتوں کے دعوے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہر دور میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہے گا، آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے وارن کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی یعنی اسلام کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، یعنی ان کے سارے نیگیٹو پروپیگنڈے کے بغیر اسلام پھیل کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے ادیان پہ غالب کر دیا جائے، یعنی یہ دین پنپنے کے لیے آیا ہے، پوری دنیا پر سپیریئر ہے، ہر دین پر۔ مسلمانوں کا کام ہے کہ اسے دنیا والوں کے سامنے لے جا کر رکھیں اور اس کی بڑائی کو قائم کریں، خواہ مشرکوں کو یہ کام کتنا ہی ناگوار ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مثال ان کی دی گئی لیکن خطاب ہم کو کیا گیا کہ تم نہ ایسے ہو جانا۔ ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ فتوے بیچتے، رشوتیں لیتے، نذرانے لوٹتے، ایسے ایسے مذہبی رسمیں ایجاد کرتے جس سے لوگ اپنی نجات خریدیں اور ان کا مرنا جینا شادی غم کچھ بھی ان کو کھلائے بغیر نہ ہو سکے، ہر چیز میں ان کا حصہ لازمی ہو، وہ اپنی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کا ٹھیکیدار ان کو سمجھ لیں۔ آج آپ دیکھیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو مولوی صاحب کو پکڑ کے لاتے ہیں آپ دعا کر دیں۔ کیا مولوی صاحب کے دل میں وہ درد ہو سکتا ہے جو آپ کے دل میں؟ کیا آپ خود مسلمان نہیں ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر لیں؟ آپ کو دعا کیوں نہیں آتی؟ پھر اسی طرح نکاح ہو نہیں سکتا جب تک مولوی صاحب نہ آئے، جنازہ ہو نہیں سکتا جب تک وہ نہ پہنچے۔ کیوں؟ کیا دین صرف چند لوگوں کے لیے ہے؟ اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی اجارہ داری نہیں ہے مذہبی، اور یہ کوئی پیشے نہیں ہے، امام کوئی پیشہ نہیں، مؤذن کوئی پیشہ نہیں ہے، یہ تو ایک دینی خدمت ہے۔ ٹھیک ہے اگر کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا جائے اور انہیں تنخواہ دے دی جائے بیت المال سے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور مسلمان اذان دینے کے قابل نہ رہے، صرف ان کو مقرر کر دے تنخواہ دے کر اور باقی سب جو ہیں وہ دین سے دور بھاگ جائیں۔ تو اس میں حکم کیا ہے کہ ہر مسلمان کو دعا مانگنی آنی چاہیے، ہر مسلمان کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے۔ میں نے سنا تھا، آئی ڈونٹ نو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، ہمارے پاس کوئی شخص آئے ایک لیکچر دینے کے لیے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا ایک دفعہ انٹیریئر سندھ میں جانا ہوا تو بیمار تھا ایک شخص، اس کو لے آئے میرے پاس، جو لیکچر دے رہا تھا اس نے بتایا، تو میں نے کہا بھی خیریت ہے، اس کو کیوں لائے ہو؟ تو کہنے لگے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے تو پیچھے اگر یہ فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اور لٹرلی اس جگہ پر لوگ زندہ ہوتے ہوئے جنازہ پڑھوا لیتے ہیں کہ پھر مرنے کے بعد کون پڑھائے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بستیوں میں ایسی جہالت کہ اگر کوئی کمپیٹنٹ مولوی صاحب نہیں ہے وہاں تو جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ باقی لوگوں کو جنازے کی دعا کیوں نہیں آتی؟ دعائے قنوت نہیں آتی، جنازے کی کون یاد کرے؟ حالانکہ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنے پر فرشتہ مقرر ہوتا کہ یا اللہ یہ جو کسی کے لیے مانگ رہے اس کے لیے بھی وہی کچھ۔ تو جب ہم کسی کا جنازہ پڑھیں، عورتیں تو خیر نہیں پڑھتی، لیکن کوئی مسلمان جب کسی کا جنازہ پڑھے تو وہ ایک طرح سے اپنے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے۔ تو صرف اتنا ہی تو کافی نہیں کہ پیچھے جا کے خاموش کھڑے ہو جائیں، آپ کو بھی دعا آنی چاہیے، کیونکہ امام تو خاموشی سے پڑھ رہا ہے، آپ کو کیا پتا وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ لیکن اس چیز کا نقصان کیا ہوا کہ دین ایک پیشہ بن گیا، اور پھر
ایک اور افسوسناک چیز، کچھ عرصہ پہلے دعویٰ اکیڈمی اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی کا ایک حصہ ہے، اس نے ایک سروے کرایا تھا پاکستان بھر کی مساجد کا، 1,20,000 مساجد کا سروے کیا گیا. اس میں 80% امام مسجدوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا تھا. سمپل نماز کیا پڑھا رہے ان کو نہیں پتا. یہ حالت ہے ہمارے اماموں کی، جن سے ہم جینے مرنے کے سارے مسئلے پوچھ کے آتے ہیں. کیا بتائیں گے ہم کو؟ اسلام جہالت نام کی کوئی چیز نہیں کہ جو ہم نے من گھڑت رسمیں ایجاد کر کے اسے اسلام کا نام دے دیا. ہم سب اہل دل کو اس پہ غور کرنا ہوگا اور اس نظریے کی حفاظت اور اس کی اصلاح کی کوشش کے لیے منظم کوششیں کرنی ہوگی. صرف انتظار میں نہیں بیٹھے رہنا کہ کوئی لوگ کر دیں تو ہم ان کے پیچھے چل پڑیں گے. ہم میں سے ہر ایک کو اس کے لیے بیسٹ پاسبل جو سجیشنز ہوں، جو منصوبے بنا سکیں، جو وسائل فراہم کر سکیں، ان کو اکٹھا کر کے اس سچویشن کو بدلنا ہے. اسی میں ہماری دنیا کی نجات ہے اور آخرت کی نجات ہے. اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے علماء پر تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں. جیسے وہ پچھلے دنوں کسی نے مجھے لکھ کر بھیجا تھا، کوئی فوت ہو جائے تو مولوی صاحب کو 6 دن کے 8 دن روٹی بھیجنی پڑتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مردہ کھانے کو آتا ہے، پتہ نہیں کس کو. اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. کہانیاں سنا دیں گے اور مولوی صاحب بچوں کو لے جا کے قرآن پڑھوا دیں گے تو گھر والے آخر کیوں پڑھے قرآن. اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی مال، اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. دین کی تبلیغ کے لیے مال خرچ کرنا ہوگا، لیکن جو لوگ دنیا کی محبت میں دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوں پھر وہ مال جمع کر کر کے رکھتے رہتے ہیں. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی اس کو کنز کہا جاتا ہے. اس مال کو، سونے کو جمع کر کے میٹل پلیٹ بنائی جائے گی، جہنم کی آگ میں تپائی جائے گی. جیسے استری ہوتی ہے، استری بھی کم ہے کیونکہ جہنم کی آگ استری سے کئی گنا زیادہ گرم کرنے والی، اور پھر وہ شدید گرم کر کے ان کے چہرے پہ، ان کی پشت پہ، کہ ماتھے پہ، ہر جگہ اس کو لگائی جائے گی. آپ دیکھیں بھولے سے اگر کہیں استری لگ جائے کئی دن چین نہیں آتا. کہاں یہ کہ وہ جیسے سٹیمپ لگائی جاتی ہے اس کا چہرہ بگاڑنے کو کہ یہ ہے وہ شخص جو مال جمع کر کر کے رکھتا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. یقین کیجئے کہ اگر آج بھی مسلمان زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، سب اہل مال، کوئی بھوکا ننگا نہ رہے، فی سبیل اللہ اگر اس زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے تو کوئی شخص دین سے لا علم نہ رہے. لیکن ہماری زکوٰۃ، اس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کس کو دینا ہے، کچھ علم ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کر کے ایسے خوبصورت معاشرتی اصلاح کے پروگرام ہمیں بتائے، لیکن وہ دونوں ہی منصوبے بکھر کر رہ گئے، اس لیے ہر کوئی افراتفری میں آپا دھاپی میں ہے. فرمایا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے. یعنی مہینے اللہ نے خود بنائے 12، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. نصیحت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا.